وبائیں، ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ مارچ 2025 تک دنیا جو ہے تھوڑی سی نہیں، کافی حد تک کسی پینڈیمک سے، کسی وبا سے خدا نہ خواستہ متاثر ہو سکتی ہے، اناج کی کمی ہو سکتی ہے، زلزلے، قدرتی آفات جو ہیں، اس وقت اس کو استعمال نہیں کیا جاتا جب چاند کی روشنی ڈکلائن پہ ہوتی ہے، کثر النور پہ ہوتا ہے، اس وقت اس سے جادو، طلسم، بیڈ انرجیز جو ہیں وہ جادوگر یا عامل یا اس طرح کے جو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ غارت کرے اس لوگوں کو، وہ کام لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ راس الغول جو ہے ایک عربی نام ہے، نام سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کا جو بنیادی آپ بیسک جو میننگ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں خوف کی علامت یا علامات کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے، اور اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈیمنز ہیڈ، ٹھیک ہے، ڈیمنز ہیڈ کہتے ہیں، یا ہیڈ آف میڈوسا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور راس الغول جو ہے آپ، یہ ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو 12 جو گھر ہوتے ہیں نا زائچے کے، ہر گھر کے اندر 1800 سال کم و بیش اس کا قیام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 600 سال پہلے جو عرب جپسیز تھے، خانہ بدوش لوگ تھے، قبائل کی شکل میں جو رہتے تھے، ریگستانوں میں رہتے تھے، سفر جب کرتے تھے وہ راس الغول کو دیکھ کے رستہ جو ہے وہ مطلب ڈسکور کرتے تھے اور ٹریول کرتے تھے۔ اس میں اس کا دورانیہ دیکھتے جاتے تھے اور ٹریول کرتے جاتے تھے۔ اچھا، اس کا نام جو ہے جس بندے کے ساتھ منسوب ہے اس کا نام راس تھا، اور بنیادی طور پر نا یہ ایک ریسرچر تھا، تحقیق کرتا تھا۔ اس نے اس کے اوپر کام کیا، اور بھی بہت سارے جو ہیں ریسرچرز، لائک ایک ویسٹ سائڈ پہ للی نام کا ریسرچر ہے، اس نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا۔ راس نے بیسیکلی جب اس کے اوپر کام کیا تھا تو اس نے اس کو جب ڈسکور کیا تو اس نے اس کی پاورز کو انکور کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ یہ خوف کی علامات کے ساتھ لنکڈ اپ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے یہ جو تھا نا راس، یہ بیسیکلی یہ تھا یہ کیا کہنا، یہ فزیولوجسٹ ہوتا ہے نا، ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، اور فزیولوجی کا ماہر تھا۔ اس نے راس الغول کو جب ڈسکور کیا تو اس نے طلسماتی طور پہ نا تیار کیا مرکب، اس کو یوز کر کے، وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو مرکب تیار کیا، اور وہ مرکب ایسا تھا، کیمیکل اس طرح کا تھا کہ مردے کے اوپر اگر وہ لگاتے تھے تو مردہ بہت دیر تک تازہ رہتا تھا، یعنی کہ ڈیکیئنگ کا پروسیس اس کا سلو ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے اندر فردر ایڈوانسمنٹس میں جا رہا تھا، مگر ظاہر ہے کہ قدرت کے معاملات کے اندر تو نہیں آپ عمل دخل کر سکتے۔ وہ ایسی کوئی دوائی تیار کر رہا تھا کہ اگر وہ مرنے والے جو قریب المرگ کو اگر استعمال کروا دی جاتی تو اس کی ایج بھی بڑھ سکتی، وہ یہاں تک جو ہے وہ بہرحال یہ مطلب علیحدہ کبھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک اسٹیگننٹ ستارہ ہے، رکتا ہے، یہ باقی سیارے گھوم گھوم کے اس کو ٹچ کر کے اس کے مدار کے اندر آتے ہیں، آسپیکٹس لیتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، خوف اور دہشت کی علامت ایسے ہے کہ جس کے ذائچے پیدائش کے پہلے خانے میں راس الغول موجود ہوگا نا، چہرے کے اوپر زخم آئیں گے، اس کے کٹس، وونڈز کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بیوٹیفیکیشن کو خراب کرتا ہے، بیوٹی کو خراب کرتا ہے، یہ چہرے کی، جسم کی، زندگی کی بیوٹی کو یہ خراب کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مریخ، یورینس، پلوٹو کے مطلب اس کی انٹریکشن ہوتی ہے تو جنگیں بڑھتی ہیں۔ اس وقت جنگیں دنیا میں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر ایک بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ مریخ کا، اس کا پلوٹو کا اور یورینس کا اس کے ساتھ نظرات میں آنا بھی ہے، ٹھیک ہے، جنگیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں یہ سچویشن آتی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 1940 میں 1940 میں افریقہ کا ایک ملک ہے روانڈا، اس کے اندر جو تھے نا باغی، ان کی لڑائی ہوئی روانڈا کی فوج کے ساتھ، سوری یہ بات ہے 1994 کی، 1994، 6 اپریل 1994، وہ 1940 کا ایک علیحدہ ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، تو نا یہ جب انٹریکشن ہوا ان کا تو جو تھا قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی، باغی بھی مارے گئے، فوج کے افراد بھی مارے گئے، اس کے علاوہ جو عوام تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی۔ پھر اس کے لیے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں انہوں نے بھی اس کی انڈیکیشن دی. جب بھی یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو یا سرخ موت آتی ہے یا سفید موت آتی ہے. سرخ موت کا مطلب یہ جو جنگیں وغیرہ ہو رہی آتی ہے, دنیا بھر میں احتجاج جو ہو رہے ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, یہ ریڈنس ہے, خون خراب ہو رہا ہے. سفید موت چین کا ایک شہر ہے حل, اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ 19 میرا خیال ہے یہ ہوا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہوا تھا جی ہاں, چین کا شہر حل تھا, وہاں پہ طاعون کی وبا جو ہے وہ پھیلی. اچھا, اب یہ سفید موت کہلاتی ہے. طاعون ہے, چیسٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں, سانس سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ کرونا آیا تھا اس وقت بھی راس الغول جو ہے, اس وقت بھی راس الغول ایکٹیو تھا. افریقہ میں نا اس کو ہوڈو اور ووڈو دو قسم ہیں جادو کی, اس میں استعمال کیا جاتا ہے. چاند کی منزلوں کے ساتھ اس کو جو ہے ریلیٹ کیا جاتا ہے. چاند جس وقت ایک تو ہوتا ہے نا زائد النور کے اندر, جب چاند میں روشنی نور زیادہ ہوتا ہے اس وقت اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. جب چاند کی روشنی ڈکلائن پہ ہوتی ہے, کثر النور پہ ہوتا ہے, اس وقت اس سے جادو, طلسم, بیڈ انرجیز جو ہیں وہ جادوگر یا عامل یا اس طرح کے جو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ غارت کرے اس لوگوں کو, وہ کام لیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو منفی طاقتیں ہیں, منفی قوتیں, اس سے کام لیا جاتا ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک نا ہیروشیما ناگاساکی والا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی راس الغول ایکٹیو تھا. ٹھیک ہے, یعنی دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب, پھر ہٹلر نے جو یہودیوں کو مارا تھا جرمنی میں, اس ٹائم پہ بھی راس الغول ایکٹیو, یہ قتل و غارت لے کے آتا ہے. اس کے بعد یہ جیسے پروٹیسٹ وغیرہ جو ہیں دنیا میں ہوتے ہیں, لوگ مارے جاتے ہیں جہاں پہ, وہاں پہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے, میں کس کو مار رہا ہوں اور کیوں مار رہا ہوں. ذہن پہ اس طرح کی چیز ساری ہوتی ہے, اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیوں مار رہا ہے. دوسرا, خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا ہے اس وقت. دیکھیں دنیا میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے. ریزن جنگیں ہیں, اکنامک حالات ہیں, ملکوں کی معیشتیں ہیں, جو بھی چل رہے ہیں سلسلے, لوگ نفسیاتی طور پہ ڈسٹربڈ ہیں. خودکشی کرنے والا اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو یا تو کسی تیز دھار چیز سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا کسی گاڑی کے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے, تب تک ڈپریشن کا لیول چلا جاتا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ ٹرین اس کو پتہ آنی ہے اس پٹری کے اوپر, وہاں پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹرین کے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چین کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا, گریٹ کوانٹو ارتھ کویک اس کو بولتے ہیں. اس وقت جو ہے راس الغول بھی ایکٹیو تھا. یہ 1923 کی بات ہے. اس میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے 6 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ ہلاکت کا شکار ہوئے تھے. ٹھیک ہے, طاعون جب آیا تھا چائنا میں تو 25 لاکھ لوگ جو تھے, ہاں, اور بڑے عرصے تک اس شہر کو استعمال بھی نہیں کیا گیا تھا, اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا, اس کو کوارنٹائن یا اس کو کہنا چاہیے کہ کارڈن آف کر دیا گیا. یہ ایسی چیزیں جو ہے اس کے ساتھ آتی ہیں. اب اس وقت یہ موجود ہے ٹورس کے. ٹھیک ہے, یہ ڈورمنٹ تھا, تھوڑا ایکٹیو ہوا ہے. اس وقت جنگیں جو ہیں وہ بڑھ رہی. وبائیں, ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ مارچ 2025 تک دنیا جو ہے تھوڑی سی نہیں کافی حد تک کسی پینڈیمک سے, کسی وبا سے خدا نخواستہ متاثر ہو سکتی ہے. اناج کی کمی ہو سکتی ہے, زلزلے, قدرتی آفات جو ہیں وہ خدا نخواستہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد بتانا جو ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈرانا ہے, اس کا مقصد تو نہیں ہے, ہم بھی اسی کے اندر ہی شامل ہیں. جب اگر دنیا میں کوئی چیز آتی ہے اس طرح کی تو آپ لوگ بھی شامل ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ جو نالج ہے وہ ہم ٹرانسفر کریں, لوگوں کو بتائیں, اور بینگ اے مسلم ہمارا کام یہ ہے کہ صدقات دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو علاج ہے, اس کی نیگیٹیوٹی سے بچنے کا علاج قرآن پاک کتاب الحکمہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے اپنی نمازوں کو, اپنی عبادات کو, ذکر اذکار کو انٹیکٹ رکھیں, اور سورہ طارق جو ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں. طارق جو ہے وہ ایک ستارے کا نام ہے, وہ بھی ایک ایسا ستارہ ہے کہ جس کے, اور سورہ کا نام ہی طارق, بہت سارے بڑے پلانٹس کو انرجی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے, جس میں آپ کافی حد تک کہہ سکتے ہیں سن کی انرجی بھی ڈرائیو وہاں سے ہوتی ہے. بہت سارے پلانٹس کو جو ہے انرجی دیتا ہے. بہت طاقتور ستارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے قرآن. سورہ طارق جو ہے 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں, بالآخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. چھوٹی سی سورہ ہے, اس کو 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ جو نیگیٹیوٹیز ہیں اس کی, راس الغول کی, آپ اس سے بچ سکیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے, بہت زیادہ خطرہ ہے. ہاں جی.
اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بہرحال ہم تو خیر نارمل سے لیول پہ ویڈیو کرتے ہیں، ہماری ویڈیو پتہ نہیں کوئی دیکھتا ہے یا کیا ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ ڈیو ٹو دس موومنٹ آف راس الغول، ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ ہی شوڈ کیا کہنا چاہیے، ایکوائر سم اسپیشل سیکورٹی، اپنی سیکورٹی کا بہت دھیان رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیورنگ ٹریولنگ رکھیں، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی خطرہ ہے. اوور آل جو ہے آپ دیکھیں، یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ راس الخول کا ایک کام اور بھی ہے کہ جو ظلم جس نے کیا ہے نا دنیا میں، وہ اس وقت جو ہے کمبینیشن ہے کارمک ایئر کا، سیٹن کا سال ہے، ٹھیک ہے. جو ظالم ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا راس الخول کے ایکٹیو ہونے کے بعد بھی، اور اب یہ جو چیز ہے یہ ایکسپیڈائٹ ہوگی، تیز ہوگی، اور بہت سارے ظالم لوگ دنیا میں آپ کو اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے، منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر آ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم پاکستان کی بات، پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہیں، ڈپریشن ہے، یہ ساری چیزیں یہ قدرت نے چیزیں بنائی ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے، ان کے نیگیٹو افیکٹ سے بچنے کے لیے قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہے. مگر اب یہ جو احتجاج اور یہ جو سیٹن ایکٹیو ہوا ہے، دس کین افیکٹ، مطلب راس الغول جو ہے اس کی اسپیکٹ جو ہے وہ بن رہی ہے. عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، بہت سارے اور لیڈران بھی ہیں. دیکھیں، اور ہمیں چاہیے، مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگنی چاہیے، اور ہمیں بینگ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو ہمیں بہتر طریقے سے سرو کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خلق خدا کو مایوس کریں یا خلق خدا کی بددعائیں سمیٹیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کریں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، جو رول کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ خیر والے معاملات، سب کو اللہ تعالیٰ عقل فہم جو ہے وہ بہتر عطا کرے اپنے اپنے کنڈکٹ کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے.